Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So guys, welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. So guys, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको मेरे YouTube अपडेट्स मिलते रहें. So students, we have started off basic English language course. But we have started basic English language course. You are few things that I would like to tell you, and before the starting course, you have to keep in your mind. Basic 4 main points. So हम basic English का कोर्स शुरू कर चुके हैं, लेकिन इस कोर्स को शुरू करने से पहले 4 मेन पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, और इन 4 मेन पॉइंट्स को नज़रअंदाज रखना है और इन 4 चीज़ों को अपने जहन में रखना है. अगर आप इन 4 चीज़ों को जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप इंग्लिश सीखेंगे. The first thing is that the decision that you have made for learning English, that should be strong. आपने जो इंग्लिश सीखने के लिए फ़ैसला किया है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने उस फ़ैसले को स्ट्रॉन्ग रखना है. आपका वो फ़ैसला वीक नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए. आपको अपने फ़ैसले पर कायम रखना है ख़ुद को, और ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर आपका इरादा ठीक शुरू से मज़बूत है. अगर आपका इरादा मज़बूत नहीं है तो डेफिनेटली थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मुश्किल पेश आई तो आप अपने उस फ़ैसले से पीछे हट जाएंगे अगर आपका इरादा मज़बूत नहीं है. ओके, सो द first main point that you have to keep in a mind is strong decision. Okay, so the second most thing is that you have to have the patience. जो दूसरी अहम चीज़ है कि आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है वो है पेशेंस, सब्र. यानी कि आपने सब्र से काम लेना है. देखिए, कोई भी काम है उसको सीखने में वक्त लगता है, एकदम से हम कुछ भी नहीं सीख पाती. कोई चीज़ सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उस पे टाइम देना पड़ता है और सब्र से काम लेना होता है. यानी कि आपने एक बात जहन में रखनी है, ये मत सोचें फ्यू डेज़ विदिन आप परफेक्टली इंग्लिश बोलेंगे. नहीं, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा. जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना उस चीज़ को सिंसियरली लेके चलेंगे. आप इतना ज़्यादा सीखेंगे तो अगर आप ये सोचें विदिन अ वीक परफेक्ट हो जाएंगे, विदिन अ मंथ आप परफेक्ट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल. इट विल टेक टाइम. इसमें वक्त लगेगा. आहिस्ता आहिस्ता आप में इम्प्रूवमेंट आएगी. एक छोटी सी मिसाल ले ले तो बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो आहिस्ता आहिस्ता पहले कुछ वर्ड्स बोलता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेटमेंट की तरफ जाता है. देखिए, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, डेफिनेटली इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है. हमारी मदर लैंग्वेज उर्दू है या पंजाबी है, या हम जिस एरिया में रहते हैं हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो है. तो अब इंग्लिश सीखने के लिए डेफिनेटली हमें सब्र से काम लेना होगा. तो हमें थोड़ा सा वक्त देना होगा. हम जितना ज़्यादा टाइम देंगे उस चीज़ को उतना जल्दी इम्प्रूव करेंगे. ओके, so the second main point that you have to keep in a mind, that you have to have
دا پیشنس، کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ دیکھیے ہم میں سے بہت سے لوگ بہت سے کام سٹارٹ کرتے ہیں لیکن 95% لوگ کامیاب نہیں ہو پاتی۔ اس کے پیچھے دو مین وجوہات ہوتے ہیں، دو مین ریزنز ہوتے ہیں اس کے پیچھے، اوکے۔ دا فرسٹ مین تھنگ از دا ڈیسیژن از ناٹ اسٹرانگ، کہ ان کا جو فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ دے ڈونٹ ہیو پیشنس، کہ وہ صبر سے کام نہیں لیتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے اگر آپ اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، جس انسان کے اندر یہ دو کوالٹیز ہیں، ایک جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے وہ ڈیسیژن اسٹرانگ ہوتا ہے، نمبر 2 کہ وہ صبر سے کام لیتا ہے، کہ وہ انسان زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اوکے، ڈیفینیٹلی کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں وقت تو لگتا ہے، آپ میں امپروومنٹ آتی ہے، آپ بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اوکے، سو آپ صبر سے کام لیں گے تو آپ انشاءاللہ سیکھیں گے، لیکن آپ صبر سے کام نہیں لیں گے تو ڈیفینیٹلی کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ اس چیز سے اپنے قدم پیچھے کھینچ لیں گے اور آپ وہی کے وہی رہ جائیں گے جہاں پر آپ آلریڈی تھے، آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ سو دا سیکنڈ پوائنٹ از یو ہیو ٹو ہیو دا پیشنس، اوکے۔ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا تھرڈ پوائنٹ۔ تو چلیے اپنے تیسرے مین پوائنٹ کے بارے میں جو کہ ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے، اگنور ہاؤ ٹو پیپل آر ریئیکٹنگ۔ ہمیں اس چیز کو اگنور کرنا ہے کہ لوگ کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں۔ یعنی کہ آپ انگلش سیکھ رہے ہیں یا آپ انگلش بول رہے ہیں تو آپ کے اس انگلش بولنے پہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے، آپ نے اس چیز کو ہرگز نہیں سوچنا، آپ نے یہ چیز نہیں دیکھنی کہ کوئی آپ کا مذاق بنا رہا ہے، کوئی آپ پہ ہنس رہا ہے، کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو اپنے دماغ میں بالکل حاوی مت ہونے دینا۔ اور یہ چیز کیسی ہوگی؟ اسی صورت میں پاسبل ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ریئیکشن کو اگنور کرتے ہیں، ان چیزوں نظر انداز کر دیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں، لوگ آپ کا تو مذاق نہیں بنا رہے ہیں، اوکے۔ سو اگنور دس تھنگ۔ اینڈ دا فورتھ اینڈ دا لاسٹ مین پوائنٹ is that don't be afraid of making mistakes، اوکے۔ کہ غلطیوں سے مت گھبرائیں، غلطیاں کریں گے تو سیکھیں گے۔ اکثر اوقات ہم میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ چیز سوچتے ہیں کہ یار میں یہ غلط کر دوں گا، اب اس غلط کے ڈر سے وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے اگر آپ غلط کے ڈر سے کوئی کام کریں گے نہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس کام کو زندگی میں کبھی نہیں کر پائیں گے۔ غلطیاں کریں گے تو غلطیوں سے سیکھیں گے۔ دیکھیں اس دنیا میں آنے سے پہلے کسی نے کچھ نہیں سیکھا، جس نے جو بھی سیکھا اس دنیا میں آ کے سیکھا۔ تو جب بھی ہم کوئی کام سیکھتے ہیں تو سیکھنے کے دوران ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے، ہر بندے سے مسٹیکس ہوتی ہے، بٹ ان مسٹیکس سے آپ اپنے اندر پرفیکشن لاتے ہیں۔ سو فورتھ مین پوائنٹ از ڈونٹ بی افریڈ آف میکنگ مسٹیکس۔ تو گائز یہ 4 مین پوائنٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آپ میں سے جو بھی انگلش سیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ یہ 4 مین پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر وہ یہ 4 چیزیں کر سکتے ہیں
تو یہ کورس اسٹارٹ کیجیے، تو انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز یو ول سی دا چینج ان یور سیلف. تو آپ اپنے اندر چینج دیکھیں گی. بٹ اگر آپ یہ کہیں کہ جی فوراً سے آپ میں چینج آئے گا، تو ڈیفینیٹلی ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم. with the passage of time you will see the changes in yourself. آپ اپنے انگلش کو امپروو ہوتا ہوا دیکھیں گے. اوکے، لیکن بات یہ ہے وہی 4 مین پوائنٹس. نمبر 1، your decision should be strong. Number 2، you have to have the patience. Number 3، ignore how the people are reacting. Number 4، don't be afraid making mistakes. تو گائز یہ 4 مین پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ آپ یہ 4 مین پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے انگلش سیکھ سکتے ہیں. تو گائز آج کی بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے اگلے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.